صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تعالى في مقام آخر: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ستار توئی بپوش عیبم بکرم کز خلق جہاں بسے محتاج ترم. گفتم دے سر قیاس بہودہ بسے کرتم سے گناہ چھے نہ کرتت کسے. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین مکرم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران اور سورۃ شورى ایک ایک آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ مجھے ان کا صحیح صحیح معنی، مفہوم، ان کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. قدرت نے جس امت میں ہمیں پیدا کیا وہ امت امتوں کی سردار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے. پھر اس امت کے طور طریقے، رہن سہن کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک بڑے انسان کا ہوتا ہے. عموماً ہم ایک بات کہتے ہیں، دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوں اور ایک اگر بڑا ہو کسی بھی جہت سے، عہدے کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ہم اس کو کہتے ہیں یار آپ کا مقابلہ اس سے نہیں ہے، آپ تو بڑے انسان ہو. آپ اپنی بڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں کرو. تو یہ امت، جیسے اس امت کے پاس ایک امتیازی وصف ہے کہ خیر الامہ کہا گیا اس کو، بہترین امت، تو اس کے اخلاق بھی بہترین ہونے چاہیے. اخلاق کو بہترین جو چیز بناتی ہے وہ سب سے جو پہلی چیز ہے رویہ، مزاج آپ کا. آپ کس مزاج کے ہیں اسی مزاج کے مطابق آپ کے رشتے چلتے ہیں، اسی مزاج کے مطابق آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں، اسی مزاج کے مطابق آپ کے ساتھ لوگ جڑتے جاتے ہیں. اگر مزاجاً آپ کرخت ہیں، سخت ہیں، تو لوگ بجائے جڑنے کے لوگ آپ سے دور بھاگیں گے. اگر مزاجاً آپ بہت اچھے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جائیں.
اکٹھے ہوتے جائیں۔ اب جو نرم رویے والا بندہ ہوگا وہ صرف لوگوں کی حد تک نرم نہیں ہوگا، اگر اس کے اوپر بھی زیادتی ہوگی تو وہ اس کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کرے گا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، ہم تو کہتے ہیں کہ دے تو سکتا ہوں جواب اینٹ کا پتھر سے نصیب، یہ تو رکھا ہے میرے ظرف نے خاموش مجھے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی مجھے اینٹ مارے تو میں اس کو پتھر ماروں، پھر پتھر بھی ایک نہیں کئی ماروں، تب میرا سینہ ٹھنڈا ہوگا۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ طیف کی گلی میں اگر لوگ ہمارے رہبر اور رہنما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے لو لوہان بھی کر دیں پھر بھی وہ ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ یا اللہ ان کو تو نہیں نہ پتا کہ میں کون ہوں، ان کو تو میری شخصیت کا بھی پتہ نہیں۔ بسا اوقات آپ کے سامنے آپ کے چھوٹے رشتہ دار بول رہے جیسے بھتیجے ہو گئے، بانجے ہو گئے، بچے ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں یار آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آپ کیونکہ بردبار شخص ہیں، آپ ان کے چاچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، باپ ہیں، استاد ہیں، شیخ ہیں، آپ ان کی اچھائی کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو تو پتہ نہیں، یہ تو ابھی بچے ہیں، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ جن خطرات کو مد نظر رکھ کے میں بات کر رہا ہوں یہ تو ان خطرات کی راہوں کے بھی واقف نہیں ہیں۔ تو بردباری اور نرم مزاجی اسلام کے خوبصورت حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی کے متعلق جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اسی کے ضمن میں دو تین احادیث مبارکہ۔ سب سے پہلی حدیث سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے۔ رفیق ویسے مانن دوست کو کہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ تو ہر کوئی رفیق ہی ہوتا ہے، دوست کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا ہے ہمارا کہ ممکن ہے ایسا ماں باپ کے ساتھ بھی نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں یار یہ تو اپنا دوست ہے، یہ تو ہمیں الٹی چھری سے بھی ذبح کرے گا تو ہم ہو جائیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ جیسے ایک دوست کی مثالیں قرآن کے اندر بھی موجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلیل بھی دوست کے معنی میں آتے ہیں، صدیق بھی، رفیق بھی دوست کے معنی میں۔ وہاں خلیل تھا اور خلیل نے اپنے دوست کے دعوت حق کی دعوت دی لوگوں کو کہ اللہ کو ایک مانو۔ لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ جی چکھا جلاؤ، انگارے جلاؤ اور اس کو اوپر پھینک دو، یہ جل جائے گا معاذ اللہ، نہ رہے گی بانس نرم، نہ بجے گی بانسری۔ جب یہی نہیں رہے گا تو دعوت کون دے گا؟ لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں، انگارے جل گئے، شعلے اٹھ رہے تھے، وہ کہتے تھے ابھی بھی اپنی دعوت سے ہٹ جاؤ ورنہ اس کے اندر پھینک دیں گے۔ حضرت ابراہیم کہتا تھا دوست کے نام پہ پھینکا جا رہا ہوں، یہ تو آگ کون سی آگ ہے؟ جو میرا دوست ہے، جس دوست کی دعوت حق کے لیے میں اس میدان کے اندر کھڑا ہوں، بیگانے بھی دشمن ہیں اور اپنے بھی دشمن ہیں، اپنے نسبی رشتہ دار بھی دشمن ہیں، اگر اس کے نام پہ میں اس آگ کے اندر پھینکا بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے دوست کو تو پتہ ہے نا میں کیوں پھینکا جا رہا ہوں۔ تو رفیق کا یہ معنی ہے، جب پھینکا پھر اس دوست نے کیسی مہربانی کی، بردم و سلامن علی ابراہیم یا نار کونی، اے آگ برد ہو، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا، سلامتی والی ہو جا، جیسے محبوب کو آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھئی سجن آمن تے اکھی ٹھرن، یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دوست آئیں اور ہماری آنکھوں کو کچھ تکلیف ہو نہ، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب دوست آتے ہیں۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان اللہ رفیق، اللہ رفیق ہے، اللہ بردبار ہے، اللہ نرم رویہ رکھتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا کہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، نرم رویہ رکھنے والا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے اندر ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔
اچھا ہم کہیں کہیں نرم ہو جاتے ہیں لیکن کہیں کہیں نہیں ہوتے. یہاں ہے فی امر کلہ، ہر معاملے میں. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پہلے وٹے ماریں گے، نہ، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. اسلام کی جنگوں کی کہانی بھی پڑھیں گے تو اسلام آخری جو آپشن ہوتا تھا جنگ ہوتا تھا. پہلے بہت ساری راستے دکھائے جاتے تھے، اس راستے کے اوپر چل لو، اس راستے کے اوپر چل رہو، اس راستے کے اوپر چل رہو. دین کی طرف نہیں بھی آتے تو خیر ہے، ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہو اسلام کی سلطنت کے نیچے. پھر جب کوئی نہیں آتا تھا پھر جنگ ہوتی تھی. زیادہ میں کہ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نرمی والا ہے خود، اور ہر معاملے کے اندر نرمی کو محبوب رکھتا ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند نہ کرتا ہو. تو انسان سے جو پہلی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، انسان سے جو پہلی توقع، پھر انسان میں سے مسلمان سے، مسلمان سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی توقع رکھتے ہیں کہ نرم مزاج ہوگا. جی مزاج کے اندر کرختی مومن کو زیب نہیں دے دی. مومن تو گلاب کے پھول کی طرح ہر ٹائم کھلتا رہے، اس کے مزاج کے اندر ہر ٹائم نرم رویہ رہے، نرم مزاجی رہے. شاید فرمائے کہ نرم بھی ہے اور بردبار بھی ہے. ایسا نہیں کہ مزاج کے اندر کرختی آ جائے، نہ، بہترین مزاج والا مومن ہوتا ہے. اور دوسرا ارشاد پاک، یہ بھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مزاج ہمیشہ آپ کے مزاجوں سے واقف خاتون خانہ ہوتی ہیں. کیوں؟ عام لوگوں کے سامنے تو ہمارے رویے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. مقتدیوں کے سامنے مولانا صاحب، امام صاحب بہت اعلیٰ اور عرفہ اخلاق کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مقتدی اور امام کا محبت کے ایک رشتہ ہے. دکان کے اوپر آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کے مزاج کا اس ٹائم پتہ چلے گا جب آپ کے گھر کے چار دیواری کے اندر رہنے والی، جس نے زندگی کے 30-35 سال آپ کے ساتھ گزار دیے، جب اس سے پوچھیں گے کہ جناب کا مزاج کیسا ہے، جب وہاں سے بات آئے گی تو وہی سچی ہوگی کہ اصل مزاج وہ ہے. یہاں تو کوئی آرٹیفیشل چل رہا تھا. تو یہاں یہ جتنی حدیثیں آ رہی ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور اخلاق کے اوپر تو پورا قرآن گواہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مزاج ہے، تو وہ کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو پڑھتے جاؤ، مزاج رسول تمہاری زندگیوں کے اندر اترتا جائے گا. جو قرآن کہتا ہے ہمارا رسول وہی کرتا ہے، جس سے قرآن منع کرتا ہے اسے روکتا ہے. اور یہی توجہ اور یہی ایک امید رکھی جاتی ہے ہر امتی سے، جو میں کروں وہی کرنا. اچھا باپ ہو نا، اچھا سارے باپ اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ، ایک جرگدار باپ ہو، ملن ساز باپ ہو، دوستوں والا باپ ہو، مجلس والا باپ ہو، جب فوت ہونے کے قریب آتا ہے تو وہ یہی بچوں کو کہتے ہیں کہ میری پگ میلی نہیں ہونے دینا بھائی، میرا گلہ کسی نے نہیں کیا تھا، میں یہی توقع چاہتا ہوں کہ جب مر جاؤں آپ کی وجہ سے میرے کردار کے اوپر یا میرے رویوں کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا کہ میری زندگی اور میرا مزاج شیشے کی طرح آپ کے سامنے تھا، آپ میری طرح کیسے جیتے تھے، آپ میری طرح کیسے بولتے تھے، آپ میری طرح کس طرح رویے رکھتے تھے، ہم کیا کہیں گے، ہمارے تو رویے ایسے نہیں تھے. تو دوسری حدیث بھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا رعنه ولا ينزع من شيء الا شانه. نرمی جس شے میں بھی ہوگی اس کو خوبصورت بنائے گی، جس شے میں نرمی ہوگی اس کو خوبصورت بنائے گی. ویڑا ہو، ویڑا بیل جو آپ لاتے ہیں قربانی کے لیے، جو بالکل ٹھنڈے مزاج کو، اس کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے نہیں کھیل رہے تھے، اس کو بچے پکڑ کے بھی لے کے جاتے ہیں، گھما بھی رہے ہوتے ہیں، نہلا بھی رہے ہوتے ہیں، ہار بھی پہنا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ مزاج اس بیل کا بڑا نرم ہے. تو وہ بچے
جس نے اس بیل کو 5 سال دیکھا بھی نہیں تھا کہ پتہ نہیں یہ کہاں پیدا ہوا، کسی دیہات میں ہوا، کسی نے پالا، بکتا بکتا آپ کی گلی میں پہنچا، اپنے رویے کی وجہ سے 1 یا 2 یا 3 دن کا مہمان ہے، وہ اپنے رویے کی وجہ سے اس کی محبت ہمارے بچوں میں رچ بس جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا مزاج اچھا ہے۔ اگر وہی ویڑھا، وہی بیل، وہی بچہ مارنا شروع کر دے، اس کے قریب مالک بھی نہیں جاتا جس نے اس کو خریدا ہے، تو آخری دن اس قصائی کو کہتا ہے جی بڑا انتہائی تیز ترین بیل ہے جی، اس کو ذبح کر دو بات۔ کیوں؟ کہ اس کا رویے کے اندر گرمی موجود ہے۔ اگر ایک بیل سے اس کے رویے کی وجہ سے محبت ہو سکتی ہے، اگر انسان کا رویہ اچھا ہوگا، اگر انسان کا مزاج اچھا ہوگا، اس سے لوگ پیار کریں گے نہیں کریں گے؟ وہ تو جانور ہے، جانور سے پیار ہو گیا۔ اور حدیث پاک کے اندر یہی ہے کہ نرم مزاجی اور نرم رویہ جس شے کے اندر ہوگا اس کو خوبصورت بنائے گا۔ اس شے میں ایک جانور چند دنوں کا مہمان خوبصورت ہوا یا نہ ہوا؟ باپ ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، جو بھی رشتہ ہو، تایا چاچا ماموں ہو، اگر ان کے رویے سالہ سال تک بھی بہتر نہ ہو سکے، پھر اس سے تو بہتر وہی بیل نہیں تھا جو چند دن کے لیے آیا تھا۔ اس کی محبتیں ہمارے سینے میں کیسے اتری تھیں؟ اس کے رویے کی وجہ سے، اس کے مزاج کی وجہ سے، اس کے اعتبار کی وجہ سے، اس کے جھک جانے کی وجہ سے۔ تو ارشاد فرمایا کہ نرمی جس شے کے اندر ہوگی خوبصورت بنا دے گی اسے، اور جس شے سے نرمی چھین لی جاتی ہے وہ انسان کیوں نہ ہو۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں جس شے سے بھی نرمی نکال لی گئی اسے خراب کر دیتی ہے۔ سخت مزاج باپ بھی، بچے دعا کرتے ہیں کہ سو جائیں تو تب ابا آئے گی، پہلے ابے کو نہیں آنا چاہیے۔ آتا ہے تو آ کے بھانڈے توڑنا شروع کر دیتا ہے، آتا ہے تو اماں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے، آتا ہے تو کئی چیزوں کے اندر غلطیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ ہوتے ہیں نا بندے ایسے، آخر وہ بھی انسان ہی بیٹھا ہے نا گھر میں، وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، وہ بھی ہماری ہی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ آپ کی خاتون خانہ، میری خاتون خانہ، آپ کا نوکر، آپ کے ساتھ جو کام کرنے والا ہے، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو کبھی یہ بھی سوچیں کہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یکدم تپ کے اوپر چلے جانا بھائی، اس کے بعد تو ختم۔ بعض لوگ ایسا بھی لفظ کہتے ہیں کہ جی میں غلطی برداشت نہیں کرتا، تو غلطی برداشت نہیں کرتے تو یہ تو کمال ہے ہی نہیں۔ آپ کا کمال تب ہوگا غلطیاں دیکھیں تو برداشت کریں۔ اگر کوئی ذات تو ہے نا صبح سے لے کے شام تک غلطیاں بھی دیکھتی ہے، پھر بھی ہمارے سانسوں کی مالا کو نہیں روکتی، ہمارے جو ذکر کی قوت ہے اس کو ختم نہیں کرتی، ہمارے سونگنے کی جو قوت ہے اس کو ختم نہیں کرتی، ہمارے چلنے کی جو قوت ہے، ان سب چیزوں کے اوپر اللہ کی ذات قادر ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ ذات برداشت کر رہی نہیں کر رہی۔ جب اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، حلم رکھتا ہے، بردباری رکھتا ہے، تو اللہ کے بندے کو بھی ایسی رکھنی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ کا بندہ اللہ کے حضور یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ تو بردبار تھا اپنی شان کے مطابق، تیری شان تو ذہنوں میں نہیں آ سکتی، میں بردبار تھا اپنی استطاعت کے مطابق، میں اتنی برداشت کر سکتا تھا۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نرمی جس شے کے اندر ہوگی خوبصورت بنائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں نا جو بندہ نرم مزاج ہسمکھ ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں، اس کے ہر بندہ اس کو دوست رکھنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا دوست بن جائے۔ گرم مزاج بندے سے لوگ ایسا کھا رہے، تو گرم مزاج بندہ ہو نا آفس میں صاحب ہو، سارے ورکر کوشش کرتے ہیں اللہ کرے کہ اس کو کمپنی مالک عمرے بھی بھیج دے کچھ دن کے لیے، یار 21 دن تو آرام سے رہیں گے، عمرے کی دعائیں تو بہت کم ہی کر رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ بھیج دے یار، اس کو اس کا ٹرانسفر ہی ہو جائے یار، اس نے تو ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اچھا بندہ ہو، اس لیے مزاجوں کے اندر نرمی رکھیں۔ 2 حدیثیں ہو گئی، اور تیسری حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ عز و جل نرمی کرنے والے پر وہ جو اجر عطا فرماتا ہے وہ کسی شے کے اوپر اجر عطا نہیں فرماتا۔ ممکن ہے نمازیں بھی ہم پڑھتے ہوں اتنا اجر نہ ملے، حج بھی کرتے ہیں اتنا اجر نہ ملے، زکاتیں بھی دیتے ہیں اتنا اجر نہ ملے، نرم مزاجی کے اوپر اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی شان انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی کہ اس کی عطا کی کتنی حد ہے۔ وہ کہتے ہیں عطا کی اتنی حد ہے کہ کوئی اندازہ لگا لے تو پھر تو اللہ کی عطا محدود ہو جائے گی، اور اللہ کی عطائیں غیر محدود ہیں۔ کسی کی غلطی بھی دیکھ کے برداشت کر لینا، کسی کی سختی بھی دیکھ کے برداشت کر لینا، کسی کا رویہ ایسا دیکھ کے برداشت کر لینا، یہ اچھے اور اعلیٰ انسان کا کردار ہوتا ہے۔ ایک اور شاید بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ نرمی کی ضد ہے۔ غصہ بڑا چھوٹی سی بات کے اوپر غصہ آ جانا، چھوٹی سی ایسی چھوٹی سی بات ہوگی ذہن میں بیٹھے غصہ ہو گیا۔ جیسے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کے مریضوں کو اکثر غصہ آتا ہے میری سمجھ، چھوٹی سی بات ہے جی غصہ آ گیا، او جی غصہ کتنی دیر رہا؟ 5 گھنٹے جی، نکل ہی نہیں رہا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھا ہے وہ بندہ جسے بہت دیر سے غصہ آئے، بہت دیر سے، اور اچھا ہے وہ بندہ غصہ آتے ہی ختم ہو جائے، بات ختم، او جی بس تھوڑا سا آیا تھا ختم ہو گیا۔ دیر تک غصہ رہنے والے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ برا ہے وہ بندہ جس کو ہر بات کے اوپر غصہ آ جائے اور دیر تک غصہ رہے، اس کی اسلام مذمت کر۔ بعض ایسی باتیں ہوتے ہیں نا، ہم بطور فخر بتا رہے ہوتے ہیں، اور 6 سال پہلے جو آپ نے بات کی تھی نا وہ میں نے دل کی تختی کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ بولتے کیوں لکھی ہوئی بھائی؟ آپ میرا کچھ بگاڑ تو سکے نہیں، 6 سال گزر گئے، آپ اپنی دل کی تختی کے اوپر لکھ کے اپنی تختی کو خراب کر رہے ہیں، اپنے اعمال کی تختی کو خراب کر رہے ہیں، اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا غصے کے متعلق، جس شخص کو کسی نے ستایا، اس کے مزاج کے خلاف بات کر دی، یا ایسی اس کے متعلق بات مشہور کی جس کے اندر وہ ملوث نہیں تھا، غصہ دلایا گیا اس کو، اگر اس نے غصہ پی لیا تو اللہ کی محبت اس شخص کے اوپر واجب ہو گئی، جسے کہتے ہیں واجب ہو گئی جنت۔ جس شخص نے اللہ کے عذاب کی خاطر غصہ پی لیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری ذات کے اوپر ہے میرے بندے محبت واجب ہو گئی، میں تجھ سے واجباً محبت کرتا ہوں۔ اور جو اللہ کا محبوب ہوگا تو جنت تو اسی کی ہوگی، وہ تو جس کی طرف اشارہ کرے گا یا اللہ آپ نے مجھ سے وجوباً محبت کی، میں تیرا محبوب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بابا بھی میرے ساتھ جنت میں آئے، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں بھی میرے ساتھ جنت میں آئے، میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کے لوگ، میرے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی میرے ساتھ جنت میں آئیں۔ تو جس کی طرف یہ اللہ کا محبوب بندہ اشارہ کرتا جائے گا ان سب بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ غصہ آیا ہو نا، غصہ، 2 جانوروں کو غصہ آ جائے تو وہ ایک دوسرے کو مار مار کے لہو لہان کر، جیسے بعض لوگ مرغے شرغے لڑاتے ہیں، وہ تو آرٹیفیشل غصہ دلاتے ہیں ان کو، غصہ آیا بھی نہیں ہوتا۔ غصے میں اگر جانور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے پاگل ہو جائے اور انسان کو بھی غصہ آئے وہ بھی لڑ جائے، پھر جانور اور انسان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر مسجود ملائک جس کو فرشتوں نے سجدے کیے انسان کو، پھر اس کے انسانوں میں کیا، اس کے مسجود ملائک ہونے میں کیا فخر ہے، کیا امتیازی حیثیت ہے کہ اس کو فرشتوں نے سجدہ کیا؟ جانور کو بھی غصہ آیا وہ بھی لڑ رہا ہے، انسان کو بھی غصہ آیا وہ بھی لڑ رہا ہے، فرق تو نہ رہا، پھر تو اس کو ممتاز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غصہ تو اب آتا ہے، سبھی کو آتا ہے، کیا کریں؟ غصہ اس لیے پی جایا کریں کہ کبھی اللہ کو غصہ آئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اوپر نہیں نکالے گا۔ یہ قرض غصہ ہوتا ہے، قرض۔ اگر مجھے اللہ کے کسی بندے کے اوپر غصہ آیا اس کی غلطی کی وجہ سے، غلطی تھی اس کی، مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصہ اس لیے پی لیا کہ اللہ میں بھی تیری نافرمانی کرتا ہوں، میں بھی گناہ کرتا ہوں، میں توقع رکھتا ہوں تیری ذات سے کہ میں نے
ہوتے سوتے ہوئے، طاقت ہونے کے باوجود بھی میں نے تیرے اس بندے کو آبرو باختہ نہیں کیا، بے عزت نہیں کیا سرے بازار میں اس کو، میں اس کا غصہ پی گیا ہوں۔ کیا توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آبرو باختہ کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے جنت عطا فرمائے گا کہ ارد گرد کے ماحول کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس بندے کی نیکی یہی تھی کہ اس نے میرے بندے کے اوپر غصہ پی لیا تھا، اپنے نفس کے اوپر قابو رکھ لیا تھا، لہٰذا اسی ایک نیکی کی بدولت اس شخص کو جنت عطا فرما دو۔ اس لیے اپنے مزاجوں کے اندر نرمی اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے۔ اگر مزاج کے اندر نرمی نہیں ہے، مزاج کے اندر ہر ٹائم گرمی رہتی ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور میں اکثر آپ کو جب یہ حدیث سناتا ہوں، ہمارے غصے چھوٹے لوگوں کے اوپر، بڑے لوگوں کے اوپر تو ہمیں غصہ نہیں ہے۔ جیسے پولیس والا بھی موٹر سائیکل کے زیادہ چلان کرتا ہے، لینڈ کلوزر والے کو تو کہتے ہیں صاحب جائیں، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا اندر ڈرائیور ہے یا صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس سے ڈرتا ہے کہ کسی بڑے کے ہاتھ نہ لگ جاؤں۔ ہم تھوڑی سی بھی قانون توڑے گا، بھائی قانون کو توڑا، بھائی آپ کا سکوٹر ہے، 3 بندے کیوں بیٹھ گئے؟ اپنی سکوٹر ہے، 3 بیٹھے یا 8 بیٹھے، اپنا پیٹرول جل رہا ہے، بولتا نہیں جی قانون خلاف ہے۔ جس کے بعد بڑے بندے کے پاس کوئی چیز ایسی ہوگی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے غصے بھی آرٹیفیشل ہیں اور ہمارے پیار بھی آرٹیفیشل ہیں۔ کوئی ایسا زمانہ ہے، وہ پرانے بندے تھے نا، پرانے بندے ان پڑھ ضرور تھے لیکن تھے بڑے ٹاپ کلاس کے، یاری بھی ہوتی تھی تو ٹاپ کلاس کی ہوتی تھی، پھر اگر دشمنی بھی ہوتی تھی تو ٹاپ کلاس کی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مزاجوں میں نرمی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔